یہ گویا ایک چراغ کی طرح ہے. تو ہمت کی بات ہے جن لوگوں نے اس کو روشن کیا, اس چراغ کو روشن کیا ہے, اور اس میں اچھی تعلیم کا انتظام انہوں نے کیا ہے. ابھی میں نے سنا کہ کمپیوٹر کی تعلیم کا یہ انتظام کرنے والے ہیں, اور کیا انگریزی آنی پڑھائی جاتی ہوگی, انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ تمام طرح کی چیزیں, اردو ہے اور ہندی ہے, اور تمام سبجیکٹ یہاں بھی پڑھائے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے اداروں کو چھوڑ کر اور اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں, تو یہ سوائے نقصان کے سودے کے اور کوئی چیز نہیں. اس میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا کرے اور فکر سلیم عطا کرے. ہم سوچیں اور جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی ہے اپنے بچوں کی اچھی نگہداشت کی, اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں, اور اس ذمہ داری کے لیے سوچیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. میں نے وہ حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی, اور سورہ لقمان کی روشنی میں نے بات کی. یہاں پہ خواتین بتایا گیا کہ پردے کے پیچھے ہیں, وہ سن رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات کسی ایک کے بھی سمجھ میں آ جائے تو یہ میرے لیے کافی ہے, یہ میرے لیے کافی ہے, ان کے لیے کافی ہے. خواتین کی بڑی ذمہ داری ہے. گھر کا ماحول اور بچوں کی عمدہ تعلیم کے پیچھے دیکھا جائے تو خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہم دیکھیں جتنے بڑے لوگ جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے, جن کے نام سنہرے حروف سے لکھے گئے, ان کے پیچھے ان کی عظیم مائیں ہی تو ہیں, ان کی عظیم مائیں جنہوں نے ان کو تاریخ میں ان کا نام درج کرا دیا, جنہوں نے ان کو بلندیوں پر فائز کر دیا, اور وہ جب بلند ہوئے, بڑے ہوئے, عظیم بنے, قوم و ملت کی باغڈور جب انہوں نے سنبھالی تو اپنی عظمتوں کا, اپنی بلندیوں کا سہرا اپنی ماؤں کے سر باندھا. مائیں ہوتی ہیں. میں نے نیپولین بوناپارٹ کا وہ مقولہ آپ کے سامنے نقل کیا کہ اگر مائیں تعلیم یافتہ ہوں تو پھر ایک عظیم قوم پھر پنپتی ہے اور پھر دنیا کا نقشہ بدلتا ہے. خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں, ان کے لیے اچھا رول ماڈل ان کو پیش کریں, ان کو عفت و عصمت کا درس دیں, ان کو حیا سکھائیں, ان پر نظر رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی, ایک آیت اس کی روشنی میں بس دو چار باتیں کر کے اپنی بات مکمل کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا, اور اس میں ایک ساتھ گویا مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کیا, اور دونوں کے لیے واضح ہدایات اور واضح رہنمائی اللہ پاک نے اس کا نقشہ پیش کر دیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات الى آخر الآیت. یہ کون سی صفات ہیں؟ ان صفات سے جب ہم متصف ہوں گے, جب ہماری مائیں متصف ہوں گی, جب ہمارے مرد متصف ہوں گے اور یہ صفات ان کے اندر ہوں گی, تو پھر انشاءاللہ اچھی نسل پیدا ہوگی اور اچھے لوگ سامنے آئیں گے, اور تربیت کا اور تعلیم کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. سب سے پہلی چیز جس کا تقاضا ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا تقاضا مردوں سے بھی ہے, المسلمین والمسلمات. اسلام کا تقاضا مردوں سے بھی ہے, پھر عورتوں سے بھی ہے. ایک موقع پر ایک صحابیہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مردوں کا بڑا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, ہر جگہ مردوں کے لیے احکام آ رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی خاص حکم نہیں آیا. حالانکہ تمام جو آیات ہیں اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں بطور خاص مردوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا, اور یہ 7-8 صفات کا پورا چارٹ پیش کر دیا کہ یہ ہیں ایمان والے مردوں اور یہ ہیں ایمان والی عورتوں کی صفات. یہ صفات ہیں, ان کو اختیار کرنا ہے مسلمان مردوں کو, ان کو اختیار کرنا ہے مسلمان عورتوں کو. سب سے پہلی چیز اسلام کا تقاضا مردوں سے بھی, المسلمین والمسلمات. اس کے بعد پھر ایمان کو بطور خاص ذکر کیا, پھر ایمان کا تقاضا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. اس کے بعد پھر سچائی کا تقاضا, صداقت کو, ہمیشہ سچے رہیں, ہمیشہ قول میں
سچے ہوں، عمل میں سچے ہوں، نیتوں میں سچے ہوں. مردوں سے بھی اس کا تقاضا ہے، عورتوں سے بھی اس کا تقاضا ہے، صبر کا تقاضا ہے کہ صبر کرے، جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرے. جس راستے میں مشکلات آئیں، زندگی کے راستے میں مشکلات آئیں، تعلیم و تربیت کے راستے میں مشکلات آئیں، نفس کو کچلنے میں مشکلات آئیں، گناہوں سے رکنے میں جو پریشانیاں ہوں اور طاعت کے جمنے میں جو پریشانی ہو، جو نفس سے جنگ کرنی پڑے، پر جمی رہیں اور جمے رہیں مرد اور عورتیں جمی رہیں. والصابرین والصابرات، صبر کا دامن پکڑ کر رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا اور خشوع خضوع، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہوں کہ ایک اللہ کی رضا حاصل ہو جائے.